خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو آپ ٹی وی 1 سے براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ آج معتکفین اعتکاف میں بیٹھ گئے اور جہنم سے نجات کا عشرہ جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج شب شہادت مولا علی بھی ہے اور ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی پہلی طاق رات ہے، تو اتنی نسبتیں۔ آج پہلی ہماری خصوصی نشریات تھی طاق رات کے حوالے سے، اور اس وقت کراچی میں ہمارے اسٹوڈیو میں ہم افطار کر رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، اور سحری کر رہے ہیں اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ۔ آج 21واں روزہ جو ہے اس کی ہم سحری کریں گے۔ جب آج افطار کریں گے تو 21 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ میں موجود ہوں کرشی جامع شیری کے کارٹ پر اور کرشی کے کاؤنٹر پر موجود ہوں۔ روزانہ یہ ہمیں سحری میں الاچین کا شربت یا کرشی کا جامع شیری شربت پیش کرتے ہیں، اور اسی سے ہم اپنی سحری کرتے ہیں۔ آج بہت ہی اہم رات ہے، اور مسجدوں میں ویسے ہی رمضان المبارک میں رونق بڑھ جاتی ہے، تو آج اس رونق میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ معتکفین جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ کے تو مساجد کی رونقیں بڑھ گئیں۔ اور خوشی یہ ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ نوجوان بہت بڑی تعداد میں اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ نوجوان جب 10 دن کے بعد، یعنی کہ جب عید کا چاند نظر آئے گا، وہ مسجد سے باہر نکلیں گے اپنے اعتکاف مکمل کر کے، تو ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے۔ اپنے اندر روحانیت، ایک کیف، ایک سرور، ایک کیفیت اور رب تعالیٰ کی محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق لے کر نکلیں گے۔ اور طاق رات ہے تو یقیناً ہر طاق رات کو شب قدر سمجھ کر، یعنی شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے، تو شب قدر سمجھ کے ہر طاق رات میں عبادت کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہیں۔ بہت کم دن رہ گئے ہیں ماہ رمضان المبارک میں، نہ جانے اگلا سال جب رمضان المبارک آئے گا تو ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، تو اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر رب کو منانا ہے، کثرت سے دعا کرنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سرب سجود ہو کر اپنے رب کو منانا ہے۔ ساتھ ہی شب شہادت مولا علی ہے، مولا کائنات کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ کمال کی زندگی اور کمال کی شہادت علماء کرام سے آپ نے سنی، منقبتیں سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 5 بجے تک ہمارا پروگرام جاری ہے، روحانی گلدستہ بھی ہوگا، اس میں بھی ذکر کریں گے، اور آج منقبتوں سے ہی انشاءاللہ تعالی اس نشریات کا اختتام ہوگا۔ پھر کل افطار میں بھی آپ دیکھیں گے مولا علی کی سیرت کا تذکرہ ہوگا۔ تو ہم سحری کے اس سیگمنٹ میں بھی وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتے، کوئی نہ کوئی چیز آپ تک ڈیلیور کرنی ہوتی ہے، اور آج بھی روزانہ کی طرح سحری کرتے کرتے آپ کو بیان کریں گے سبق آموز حکایت مفتی محمد اسحاق مدنی، اور ہر حکایت کو آپ غور سے سنا کریں، کیونکہ ہر حکایت میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سبق آموز حکایات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے، اسی مناسبت سے آپ کے علم کا ایک واقعہ انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ ایک مرتبہ توریت کا ایک عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور اس نے آپ کے سامنے اپنے چند سوالات رکھے اور کہا کہ آپ مجھے ان سوالات کے فوری جوابات دیجیے۔ اور وہ سوالات کیا تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم سوال کرو۔ اس نے کہا آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا مرد ہے کہ جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی والد ہے؟ یہ بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے کہ جس کی والدہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی والد ہے؟ اور وہ کون سا مرد ہے کہ جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں ہے؟ اور وہ پتھر کون سا ہے کہ جس سے ایک جانور کی ولادت ہوئی ہے؟ اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا؟ اور کون سے وہ 2 دوست ہیں جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے؟ اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی آپس میں دوست نہیں بنیں گے؟ اس عالم کے سارے سوالات ختم ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے سوالات کے جوابات یہ ہیں کہ وہ مرد ہی کہ جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی والد، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ عورت کہ جس کے نہ والدہ ہے اور نہ والد، وہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام ہے۔ جس پتھر کے بارے میں تم نے پوچھا ہے کہ جس سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی، وہ پتھر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوا تھا، اور اس پتھر سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور وہ عورت
کہ جس نے ایک ہی دن میں 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا وہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام ہیں، کہ جن کو ایک پہر میں حمل ٹھہرا، دوسرے پہر میں زچگی کا درد ہوا اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اور وہ دو دوست کہ جو کبھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے، وہ روح اور جسم ہے کہ جو ہمیشہ آپس میں دوست رہیں گے، اور وہ 2 دشمن کہ جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنیں گے وہ موت اور زندگی ہے، کہ موت اور زندگی یہ ایک دوسرے کے دشمن ہے، کہ جہاں موت ہے وہاں زندگی نہیں ہے اور جہاں زندگی ہے وہاں موت نہیں ہے۔ یہ جوابات سن کر وہ عالم حیرت کے سمندر میں کھو گیا اور کہنے لگا، اے علی، واقعی آپ کے رسول نے سچ کہا تھا کہ واقعی آپ شہر علم کا دروازہ ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس واقعے سے جہاں پر ہمیں ایک معلومات ملتی ہے وہ یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی دانائی، فراست اور عقل عطا فرمائی تھی کہ فی البدیہہ لوگوں کے سوالات کی جوابات دے دینا یہ آپ ہی کا خاصہ تھا۔ اسی طرح سے آپ سے پوچھا گیا تھا کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ علم افضل ہے، اور دلیل کے طور پہ یہ بات بیان فرمائی تھی کہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ پھر پوچھا گیا علم افضل ہے کہ مال افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ علم افضل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مال یہ قارون و حامان کی وراثت ہے اور علم انبیاء کی وراثت ہوتا ہے۔ کہا کہ علم افضل ہے کہ مال افضل ہے، کہا علم افضل ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہا کہ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے سوالات آپ سے کیے گئے اور آپ نے ان کے مختلف جوابات ارشاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم کا صدقہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو سنیں، سمجھیں اور عمل کریں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کو اپنے دل میں بسائیں، کیونکہ مومن اور منافق کی یہ پہچان ہے کہ مومن ذکر علی سے خوش ہوتا ہے اور منافق جو ہے وہ ذکر علی سے اس کے دل میں بغض کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام حکایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو سحری کے ان بابرکت لمحات میں آپ نے مولا علی سے متعلق ایک خوبصورت حکایت سماعت فرمائی۔ روزانہ کی طرح مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب پیش کرتے ہیں جس میں ایک سبق ہوتا ہے، اور آج کی حکایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو قول ہے کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ، اس کا تذکرہ کیا۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔